السلام علیکم ویورز، آج کا پہلا سوال جو ہر جگہ ہی تقریباً آج کل زیر بحث ہے، یہ بات شاکر علی ہیں جو ملتان سے لکھتے ہیں کہ پاکستان کا دل لاہور آلودگی کے حوالے سے پہلے نمبر پہ ہے۔ شہر میں بے تحاشا اسموگ کے وجہ سے معمولات زندگی بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ حکومت کی طرف سے فصلوں کی باقیات کو جلانے پہ پابندی کے باوجود بڑے پیمانے پہ فصلیں جلائی جا رہی ہیں، اور ایسے افراد نے باقیوں کی زندگیوں کو بھی داؤ پہ لگا رکھا ہے۔ شاکر علی صاحب، پہلی بات جو سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جو حکومتیں یا جو انتظامیہ سڑک پہ چلنے والی ٹریفک کو کنٹرول نہیں کر سکتی، وہ فضاؤں کو اور ہواؤں کو کیسے مینج کرے گی؟ پہلی بات۔ دوسری بات جو بہت ہی قابل غور ہے کہ لاہور کیا پورا پاکستان، مجھے بتائیں کون سی دنیا کی آلودگی، گندگی اور غلاظت ہے جس میں ملوث نہیں ہے؟ یہاں موجود نہیں ہے۔ آپ بات کر رہے ہیں فضائی آلودگی کی، تو بھائی اس ملک میں مالیاتی آلودگی بھی زوروں پہ ہے۔ ایک رپورٹ تھی پچھلے دنوں کہ کتنے % لوگوں کے پاس پاکستان کے کتنے وسائل ہیں۔ سیاسی آلودگی دیکھ لیں، اس ملک کو مقروض کر کے باہر جا کے بیٹھ گئے۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ یہ جو اس ملک کی نام نہاد اپوزیشن ہے، وہ سچی بات ہے، ان کے چہرے دیکھ کے کراہت آتی ہے۔ کتنی دیر یہ اقتدار میں نہیں رہے، انہوں نے سیاست کو گالی بنا دیا۔ اچھا، روحانی آلودگی، مذہب کے نام پہ مذہب کے احکامات کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل میں جاؤں تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جسمانی آلودگی، آپ ذرا باہر نکل کے کبھی غور کر کے دیکھیں، قدم قدم پہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر ہیں۔ حکم یہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، لیکن پریکٹیکلی آپ جاؤ چھوٹے پسماندہ علاقوں کو تو چھوڑیں، آپ لاہور شہر جیسا ایک اربن سینٹر ہے بڑا، اس کا حال دیکھ لیں۔ انتظامی آلودگی، اس ملک میں رشوت کے علاوہ عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا کسی کام کا۔ نفسانی آلودگی، جہاں 2 4 سال کے بچے بچیاں محفوظ نہیں۔ سماجی آلودگی، ثقافتی آلودگی، فکری آلودگی، نفسیاتی آلودگی، تو کس کا رونا روئیں گے آپ؟ یہ جو آپ اسموگ وغیرہ کی بات کر رہے ہیں، اس ملک میں ہر طرح کا جو اسموگ ہے وہ اس ملک کے عوام کا مقدر بنا دیا گیا ہے۔ کروڑوں بچے آپ کے اسکولوں سے باہر ہیں، کروڑوں نوجوان گریجویشن پوسٹ گریجویشن چاہے جتنی بھی گھٹیا ہو کرا وہ فارغ پھر رہے ہیں۔ مہنگائی نے ویسے کمر توڑ دی ہے لوگوں کی، تو جہاں سوائے آلودگی کے اس وقت ہے کیا؟ دعا کریں کہ صورتحال میں کوئی میجر تبدیلی آئے۔ یہ اکیلی فضائی آلودگی، جن سے یہ آلودگیاں زمینی وہ نہیں ہینڈل ہو رہی، تو کسی بڑی آلودگی کا کیا بندوبست کریں؟ احمد شیخو پورا سے وہ کہتی ہیں کہ حسن بھائی، میں ایک ریٹائرڈ ہیڈ مسٹریس ہوں، آپ کی طرح میں بھی اسمارٹ فون استعمال نہیں کرتی۔ کہنا یہ ہے کہ فیس بک، ٹویٹر، ٹک ٹاک یا انسٹاگرام مجموعی طور پہ پاکستانیوں نے کسی ایپ کا درست استعمال نہیں کیا۔ خاص طور پہ ٹک ٹاک تو پاکستان میں صرف بے حیائی پھیلانے کے لیے ہی بدنام ہے۔ میں نے بیرون ملک مقیم کچھ جاننے والوں سے پوچھا تو ان کو کہنا تھا کہ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ایسے ممالک میں تعمیری اور اصلاحی کاموں اور معاشرے سے جڑے رہنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی مہذب دنیا میں۔ خدا را پاکستانی بچوں اور بچیوں کو سمجھائیں کہ ٹک ٹاک بری نہیں،
اس کا غلط استعمال کرنے والے غلط ہیں. تو میری بہن بہت شکریہ پروین، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگین بات آپ کی 100% درست ہے. میں تو ویسی ٹیکنالوجی سے، مجھے تو سچی بات ہے، مجھے تو ٹی وی لگانا نہیں آتا. بیسمنٹ میں میرے پاس اپنے ایکسکلوسیو 2 مطلب جن کا اوپر فیملی کے ساتھ تعلق نہیں ہے، تو میں ان کو کہتا ہوں یہ لگا دو، وہ کر دو، یہ کر دو. میں تو کیا ہو جائے پتہ نہیں، فیوز اڑ جائے تو اس کو واپس لگانا، مجھے ککھ نہیں پتا، بالکل ہی نہیں. اور حالانکہ میں سائنس اور ٹیکنالوجی کا بہت بڑا مداح بھی ہوں. اچھا، تو یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ مجموعی طور پہ پاکستانیوں نے کسی ایپ کا درست استعمال نہیں کیا، تو میری بہن آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے پاکستان کا درست استعمال کیا؟ بتائیں مجھے. 25 سال نہیں گزرے تھے، ملک کی 2 لخت ہو گیا، ٹوٹ گیا. آپ نے ٹھیک استعمال کیا؟ قطعاً نہیں. آپ نے جمہوریت کا ٹھیک استعمال کیا؟ نواز شریف جیسے بندے سب سٹینڈرڈ آدمی ہیں، ایک بہت ہی بیچارہ بلو ایوریج آدمی ہے، 3 دفعہ وزیر اعظم، تو ڈوب مرنے کا مقام ہے. کم از کم میں ایسے ہی سوچتا ہوں کہ اللہ کی پناہ ہے کیسے کیسے لوگ اس ملک کے. تو کیا ہم نے جمہوریت کا استعمال ٹھیک کیا ہے؟ یہ چوروں کو، ٹھگوں کو، بدماشوں کو، قبضہ گروپوں کو کون الیکٹ کرتا ہے؟ مجبوریاں ہیں تو ان سے لڑتے کیوں نہیں بھائی؟ قدم قدم پہ تم قتل کر دیتے ہو، کو غیرت پہ قتل ہو رہا ہے، فلانا قتل ہو رہا ہے. اپنے حقوق کے لیے کبھی کیوں نہیں اٹھتے؟ ایکسپلائٹ ہو جاتے ہیں چند بندروں کے ہاتھوں. یہ جو تحریک نظام مصطفیٰ، کتنا پاکیزہ نیم، انہوں نے ایکسپلائٹ، کدھر گئے وہ سارے؟ مر کپ گئے، لوگوں کے بچے مروا دیے. بھٹو کی گورنمنٹ ٹاپل ہو گئی 10-11 سال کے لیے. ایک عجیب و غریب قسم کا پتہ نہیں کیا، میں مرحوم کو میں کیا کہوں. اب ہم نے کس چیز، ہم نے مذہب کا استعمال ٹھیک کیا؟ مجھے صحیح سے بتائیں. یہ ہمارے مفتی شفتی یا وہ اس طرح کے جو بہت سے لوگ جن کے سکینڈلز آتے ہیں، تو مطلب کیا ہے؟ کیا ہم جرنلزم کا ٹھیک استعمال کر رہے ہیں؟ آپ بتائیں دیانتداری سے. میں ایک جرنلسٹ کے طور پہ، ایک اوپینین میکر کے طور پہ، ایک میڈیا پریکٹیشنر کے طور پہ میں اعتراف کر رہا ہوں کہ نو، ہم اس کا ٹھیک استعمال نہیں کر رہے. یہ جو یوٹیوب وغیرہ، یہ میں تو کبھی اس کے آفس بھی نہیں گیا، پلیز آپ ذہن میں رکھیں. ہمارا مین بلوارڈ گلبرگ کے صدیق سینٹر میں آفس ہے. میرے ارد گرد سب کو پتہ ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کون سے فلور پہ آفس ہے. اس پہ بھی لوگ ایسی گھٹیا حرکتیں کرتے ہیں میری برادری کے، عجیب و غریب. کوئی کروڑ پتی بننے کے طریقے بتا رہا ہے، کوئی پتہ نہیں کیا چھوڑ رہا ہے، کوئی کانا دجال لے کے بیٹھا ہے. اور 2021 دنیا چاند پہ، مریخ پہ پہنچی ہوئی ہے. تم کانے دجال، پھر غزوہ پتہ نہیں ہند، اور پتہ نہیں، چونکہ یہ بکتا ہے مذہب کے نام پہ. یہ مذہب کا استحصال کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ نیم خواندہ، یہ بالکل ایسے ہی ہیں. ٹھگ نہیں ہوتے وہ، ڈبا پیر تو فلانا پیر. سنڈے میگزین میں بڑے اشتہار ہوا کرتے تھے، محبوب آپ کے قدموں میں، اور ویزا مل جائے گا، اور پتہ نہیں کیا نوکری مل جائے گی، اور اس طرح کا دھندا ہے. سو ہم نے کس چیز کا استعمال ٹھیک کیا ہے؟ اب مجھے وہ بتا دیں. تو یہی حال ظاہر ہے. یہ وہ کہندے، وہ پنجابی کا ایک محاورہ ہے، باندر دے ہاتھ اس طرح، یا بندر کے ہاتھ ماچس آ گئی، اس نے جنگل کو ہی آگ لگا دی. تو اس طرح کا کام ہے. روز جس قسم کی خبریں ہم پڑھتے ہیں، تھوک کے حساب سے اپنے آپ سے کراہت آنے لگتی ہے. باقی تو چھوڑیں.